السلام علیکم۔ ایس جی گرامر اسکول جماعت دہم، مضمون اسلامیات، سورہ انفال، آیات نمبر 70 تا 75۔ ترجمے کا خلاصہ۔ آیت نمبر 70 میں اللہ تعالیٰ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرماتے ہیں کہ جو قیدی آپ کے پاس جنگ میں فتح کے بعد آتے ہیں، اگر اللہ ان کے دل میں نیکی دیکھتا ہے تو ان سے کہہ دیجئے کہ جتنا مال انہوں نے گنوایا ہے اللہ اس کے بدلے میں ان کو اس سے بہتر عطا فرمائے گا، اور وہ لوگ جو آپ کو دھوکہ دیتے ہیں دراصل وہ اللہ کو پہلے ہی دھوکہ دے چکے ہیں، اس لیے اللہ نے انہیں آپ کے قبضے میں دے دیا ہے۔ اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور وطن سے ہجرت کر گئے اللہ کے لیے اور اپنی جان و مال کو اللہ کی راہ میں لٹا دیا، اور وہ لوگ جو ہجرت کرنے والوں کا ساتھ دیتے ہیں یعنی انصار اور مہاجرین آپس میں بھائی اور ساتھی ہیں۔ اور وہ لوگ جو ایمان لائے مگر ہجرت نہیں کی تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر ان سے تم نے کوئی عہد کیا ہو تو لین دین کے معاملات میں ان کی مدد کرو، اور اگر ان سے عہد نہ کیا ہو تو ایسے لوگوں کو کوئی مدد مت دو تب تک جب تک وہ ہجرت نہ کر لیں۔ اور وہ لوگ جنہوں نے مہاجرین کی مدد کی دراصل وہی سچے مسلمان ہیں، اور اللہ کے یہاں ان کے لیے عزت کی روزی ہے۔ اور وہ لوگ جو بعد میں ایمان لائے اور وطن سے ہجرت کر گئے اور تمہارے ساتھ مل کر جہاد کرتے رہے وہ بھی تم ہی میں سے ہیں، اور رشتہ داروں کا زیادہ حق ہے، بے شک اللہ ہر چیز سے واقف ہے۔ سوال جواب۔ سوال نمبر 1، اللہ تعالیٰ نے سورہ انفال کی ان آیات میں قیدیوں کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا ہے؟ جواب۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو قیدی تمہارے ہاتھ میں گرفتار ہیں ان سے کہہ دو اگر خدا تمہارے دلوں میں نیکی معلوم کرے گا تو جو مال تم سے چھن گیا ہے اس سے بہتر تمہیں عنایت فرمائے گا، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ نمبر 1، ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے بدر کے قیدیوں کے دلی طور پر مسلمان ہونے کی بشارتیں دی ہیں۔ نمبر 2، ان مسلمان قیدیوں نے اپنا جو مال اللہ کی راہ میں خرچ کیا تو اللہ نے ان کے مال کے عوض انہیں دنیا میں 2 گنا اور آخرت میں ان کا مال ان کے لیے 4 گنا کر دیا۔ نمبر 3، ایسے قیدی جو فدیہ دے کر یا مفت میں چھٹ کر بدعہدی کی تو عہد شکنی کا وبال ان پر پڑے گا، اس کا ثبوت یہ ہے کہ انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قابو میں کر دیں گے۔ سوال نمبر 2، ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے نصرت اور ہجرت کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا؟ جواب۔ ان آیات میں ملت اسلامیہ کے مختلف گروہوں کا اپنی الگ نوعیت کے حساب سے ذکر کیا گیا ہے، اور ساتھ ہی ان کے باہمی دینی و سیاسی تعلقات اور حقوق و فرائض کی روایات بیان کی گئی ہیں۔ اس وقت اسلامی معاشرہ مختلف عناصر پر مشتمل تھا، اس لیے 2 عناصر کے بارے میں قرآن کریم میں ارشاد ہے، یقیناً جو لوگ ایمان لائے، ہجرت کی اور جہاد کیا اپنے مالوں سے اور اپنی جانوں سے راہ خدا میں، اور وہ جنہوں نے پناہ دی مہاجرین کو اور مدد کی، اور یہی لوگ ایک دوسرے کے لیے دوست ہیں۔ نمبر 1، مہاجرین اور انصار آپس میں دوست ہیں، ان کی دوستی بنیادی تھی، اور کافروں سے قلبی دوستی جائز نہیں، نہ ان کی مدد کرنی چاہیے خواہ کفار ان کے باپ دادا ہی کیوں نہ ہوں۔ نمبر 2، تیسری قسم ایسے مومنوں کی تھی جو ایمان تو لے آئے تھے مگر اپنے خاندان اور رشتہ داروں کو چھوڑ کر ہجرت نہ کر سکے، تو ان کے ساتھ مذہبی تعلق تھا مگر ملاپ کا تعلق نہیں تھا۔ نمبر 4، وہ مسلمان قیدی یا کمزور اور ضعیف لوگ جو دارالکفر میں مجبور اقامت گزار ہیں تو ان کی رہائی تمام اہل اسلام پر فرض ہے۔ کتاب کا کام۔ صفحہ نمبر 44 میں سورہ انفال کے الفاظ، معنی اور عبارات ترجمے کے ساتھ کاپی میں تحریر کیجیے۔ بچوں، ہمارا سورہ انفال جو ہے یہاں پر مکمل ہوتی ہے۔ سورہ انفال کے حوالے سے 1 سے لے کے 75 آیات تک، 1 سے لے کے 75 آیات تک میں آپ کو مکمل کروا چکی ہوں۔ اگر اس سلسلے میں اس سورہ کے بارے میں کسی بھی طرح کا کوئی کوئسچن ہے، کوئی مسئلہ آپ کو درپیش ہو تو آپ آن لائن کلاس میں مجھ سے ڈسکس کر سکتے ہیں۔ تب تک کے لیے اجازت دیں، اپنا بہت خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔ اسٹے ہوم، اسٹے سیف۔